السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں جناب جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے شاید نائب صدر ہیں، بالکل انہوں نے دائر کی ہے اور اس میں ان سے بہت سوال جواب بھی ہوئے اور طیب بلوچ نے بھی ان سے سوال کیا. پھر اس درخواست میں کیا کہا گیا اور اس کو بھی اینالائز کریں گے کہ کیا یہ بنتی بھی ہے درخواست، نہیں بنتی ہے. دوسرا جو ہے وہ 8 ستمبر سے جوڈیشل ایئر شروع ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس کی ایک تقریب ہوگی اور اسی موقع کے اوپر جہانزیب عباسی، طیب بلوچ اور دیگر صحافیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سی جگہ بھی بنائی گئی ہے، اس کا بھی افتتاح چیف جسٹس کریں گے. تو جناب اور اس سے جڑی اور باقی خبریں جو ہیں اس پر بات کریں گے. اطہر من اللہ صاحب کا بھی آج کراچی میں خطاب تھا. اطہر من اللہ صاحب نے کیا کیا؟ میں نے وہ خطاب سنا نہیں ہے. ہاں تو وہ ہم بتا دیں گے اس کے جو چیدہ پوائنٹ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کراچی بار نے پھر ان کو انوائٹ کیا. اور کراچی بار کون تھے موجودہ جو ہے اس کو کون لیڈ کر رہے ہیں؟ یاد ہے آپ کو فیصل صدیقی صاحب؟ اچھا سنی اتحاد کونسل کے ادھر وکیل تھے اور ان کو مخصوص نشستوں کا کیس جب سم اپ ہو رہا تھا تو اطہر من اللہ کا آخری کمنٹ تھا سماعت محفوظ ہونے سے پہلے کہ فیصل صدیقی صاحب آپ مخصوص نشستوں میں سنی اتحاد کونسل کے ہیں، اگر ہم یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے کندھے اچک کے کہا کہ مجھے کیسا اعتراض، اور پھر وہی فیصلہ آ گیا تھا. تو انہوں نے یہ انوائٹ کیا خطاب میں انہوں نے انوائٹ کیا تھا اطہر من اللہ صاحب کو. اور اطہر من اللہ صاحب کا آج جو خطاب ہے بیسیکلی یہ اسی کا ہی آج جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے جو انہوں نے ادھر جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈیفینس والے اس پہ خطاب کیا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے مجھے سچ بولنا ہے اور بڑا زور سے ان کو سچ آیا ہوا تھا. تو آج ادھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں پہلے تو کراچی بار کی تھوڑی تعریفیں کی اور ساتھ یہ کہا کہ کراچی بار میں جو ہے وہ مولوی تمیز الدین والا میٹر کو جنہوں نے سماعت کی تھی، وہ جو بینچ تھا اس میں سے 3 یا 4 جج کراچی بار سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے اس ٹائم بھی بعد میں مطلب استعفیٰ دے گئے تھے، لیکن اپنے اصولوں پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. پھر آگے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جج کو جو ہے وہ تو پروگرام اطہر صاحب سے پروگرام ظاہر ہے جی طیب بلوچ سے ہائی جیک کر لیتا ہے بھارت، کبھی یہ علیمہ خان کو جا کے ہائی جیک کر لیتا ہے، آج اس نے یہ ہائی جیک کر لی، اب اے کیو ایس رہ گیا تھا وہ بھی ہائی جیک کر لیا انہوں نے. اچھا تو مرضی کے مالک ہے نا. ہیبرڈ نظام پہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ جو نظام ہے ہیبرڈ ہے تو اس کو ہیبرڈ کہا جاتا ہے. نہیں یار دیکھیں بات سنیں، آپ اس سے کیا ڈرائیو کر رہے ہیں؟ وہ کیا کریں پھر؟ سر اس سے میں یہ ڈرائیو کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک کے روئے رواں بنے ہوئے ہیں، تو سر کائنڈلی آپ بھی پھر ان ججز کے لیے مثال قائم کریں، اپنے آنے والے ججز کے لیے بھی ججی کے چوغے میں بیٹھ کے سیاست نہ کریں، استعفیٰ دیں، سینیٹر بنے، سیاست کریں، اڈیالہ جیل کے چکر لگائیں، میں ملاقات کرواؤں گا آپ کی. اور مجھے ایک بڑے جرنلسٹ نے بتایا، اس نے کہا طیب آپ کو پتہ ہے صدر ہاؤس میں کھڑا ہوا تھا اس ٹائم، تو اس نے کہا کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی تو میں نے لگایا، ہاں تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں. اس نے یہ کہا تھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر رہے ہیں. یہ ایک جرنلسٹ پی ٹی آئی کے مشرف کے تھے. پھر اس وقت تو پی ٹی آئی بنی نہیں تھی یار، کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنا یہ لیکن قربت تو ہے نا عمران کے ساتھ. دیکھیں ان کا ایک پولیٹیکل انکلینیشن ہے اور سید صفدر شاہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے نا. وہ بھٹو کی مقدمہ تھا اور پھر اس میں وہ پھر ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس اس طرح کا بنا تھا. وہ کچھ تفصیلات اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یاد نہیں رہتی بہت ساری چیزیں. تو ان کا یہ کہتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو یہ اس وقت شاید اسلام آباد کے کسی سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ بھی کروائی تھی ان کی. تو سیاست سے ان کا جو ہے نا وہ بچپن سے چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ تو بچپن کے نظریات تھے نا، لیکن جب یہ پرویز مشرف کے وزیر بنے تھے تو اور پھر اس میں جو ہے وہ ہوا تھا اس ٹائم آمریت ٹھیک تھی. آج مطلب دیکھیں وہ غلط تھا نا، ہاں غلط ہو رہا ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا. تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ باقی
استعفے کے حوالے سے یہ ڈرائیو کر رہے ہیں لوگ، آپ کا خیال ہے کہ عطا من اللہ صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ وہ استعفے کی تیاری کر رہے ہیں جو استعفے کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے ان کو استعفے کا حکم ہی نہیں ہے ابھی تک. یہ ہر کوئی حکم کا غلام ہوتا ہے، سیدھی سی بات. اگر سچ پوچھے تو منصور علی شاہ صاحب نے نہیں کہا کہ ہم سسٹم میں رہ کے سسٹم سے لڑیں گے، تو یہ سسٹم میں رہ کے سسٹم سے لڑیں گے، استعفے یہ نہیں دیں گے. اینڈ تک یہ ایجیٹیشن اور یہ چیزیں کرتے رہیں گے، مرات لیں گے، بڑے بڑے تنخواہیں، یہ وہ، اور پھر ججی. چلیں اب آپ کا یہ اعتراض ہے کہ جناب سنی اتحاد کونسل کے وکیل کے ساتھ بغل میں بیٹھ کے تو وہ کیوں وہاں پہ گئے؟ یہ اعتراض ہے آپ کا؟ سر میرا اعتراض یہ ہے کہ ایک جج کو آئین پہ بات کرنی چاہیے، قانون پہ بے شک بات کرنی چاہیے، ان کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی پرسیپشن منیجر نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ اعتراض ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض آ گیا جناب. تو کیا جج صاحبان کے کوئی سیاست پہ بات کرنے پہ پابندی ہوتی ہے؟ بار سے خطاب کرنے پہ کیا پابندی ہوتی ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی انہوں نے بھی بار سے خطاب کیا تھا، اور جب انہوں نے وہ کیا تو وہ ثاقب نثار صاحب نے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں سو موٹو کارروائی کر کے تو فارغ کر دیا تھا. اب آپ مجھے بتائیے، اس پر تو عطا من اللہ صاحب خاموش رہے تھے ایک جنرل فیض کے حوالے سے. جو ایک تاریخ پہلو ہے ہماری ہسٹری کا، فوجی امروں کو ہماری عدلیہ نے جس طرح سے ویلیڈیٹ کیا، اس کے اوپر تو ججز بات کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. بالکل غلط کیا جس نے بھی کیا، اور یہ ایک طرح سے خود احتسابی ہے، اور ہر وقت یہ بات دہرانی بھی چاہیے کہ ہاں جی یہ غلطیاں ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک بات. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کچھ پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، نہ صرف ان یہ کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا دیکھیں، بلکہ یہ ہے کہ نہ صرف ان کے مارشل لاؤں کو ویلیڈیٹ کیا، بلکہ 2002 میں ارشاد حسن خان صاحب کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ تھی، اس نے تو جو عطا من اللہ صاحب کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف، جن کے یہ وزیر تھے، ان کو آئین میں ترمیم کا بھی اختیار دے دیا تھا. جی. تو اب کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے یہ بات جی کہ یہ پورے سسٹم کے اوپر بات کرنا، تو وہ ٹھیک ہے، اگر ایک پولیٹیشین بات کرے تو بات سمجھ اس لیے آتی ہے کہ ہی از اے پولیٹیشین، اور وہ کر بھی سکتا ہے. جج کو اس لیے سسٹم کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی ان کے پاس وہ کیسز آتے ہیں، کسی بھی نوعیت کا کیس ہے، جیسے پی ٹی آئی کا آ سکتا ہے، کوئی گورنمنٹ کا کوئی کیس آ سکتا ہے، تو وہ پھر ایک طرح سے تاثر یہ جاتا ہے کہ یار ان کا اوپینین پبلکلی بالکل واضح ہے. آئین کے اندر کوئی تو اس طرح سے تو نہیں، لیکن ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس میں تو اس قسم کی ممانعت ہے نا کہ خام خواہ آپ تشہیر اور کنٹروورسی کا حصہ نہ بنے. دوسری یہ تو ہے نا جی، دوسری اہم بات شاید آرٹیکل 4 ہے یا 5 ہے. میں طیب صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ فیصل صدیقی صاحب بھی تھے، میں دیکھ نہیں سکا وہ ویژولز، لیکن نہیں، وہ اطہر صاحب کے ایک پی آر او نے وہ ٹویٹ کی ہوئی ہے ان کی تصویر. اچھا، وہ کی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک پہلو بہرحال یہ بھی ہے جس پہ بہت ابتدائی بات ہے، لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، اور منیر ملک صاحب ہمارے بہت سینئر وکیل ہیں، اور بڑا ایک ان کا ایک ویو ہے، اور وہ ٹھیک ہے. وہ کے لیے انہوں نے تحریک بھی چلانے کی کوشش کی تھی، یاد ہے وکلا تحریک منیر ملک اور حامد خان صاحب نے. منیر ملک صاحب کے حوالے سے تو میری کم از کم رائے، کیسا صدیقی صاحب کی بھی رائے یہی ہو کہ ان کا اوپینین ذرا ٹھیک ہوتا ہے. لیکن میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ پالیٹکس جو وکلا کی ہے نا، اس کے اندر اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے پالیٹکس میں. اور منیر ملک صاحب متحرک شروع سے ہیں، آج سے نہیں ہے، وہ بہت وقت سے جو ہے وہ متحرک ہے، ان کا وہ لے کے چلتے ہیں. میرے لیے تو بڑے محترم ہے، سچی جو بات ہے. ہاں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی سوچ سے، ان کے کسی اقدام سے، لیکن وہ اس طرح کے بات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڈو کے پہلو میں کیوں بیٹھے تھے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ ایک تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن سر پہ ہے، دوسرا کراچی بار پٹیشنر ہے 26ویں ترمیم کے خلاف. یہ چیز تو یہ بھی کوئی ایک دو پہلو. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عطا من اللہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ وکلا کی سیاست کو آگے بڑھانے کے اندر اپنا یہ کردار ادا کیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو نہیں جانا چاہیے تھا، یا کم از کم اس وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. پھر کیا کوئی خلاف ورزی کر دی؟ نہیں، خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن ایک تاثر سر یہ ہے کہ اب حامد خان صاحب کا گروپ ہے، وہ الیکشن میں تو ہے نا سر،
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا تو الیکشن. اطہر منالہ تو پہلے دن سے اسی گروپ کے ساتھ ہیں. وہ ٹھیک ہے وہ, لیکن جج بننے سے پہلے تھے نا سر. اب جج بن کے کمپین تو نہیں ہو سکتی نا سر. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. آپ کو یاد ہے اطہر منالہ صاحب اسی وقت آئے تھے سپریم کورٹ میں جب اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہم نے جج لگائے ہیں, تو اس کے بعد پھر ایک اور کوٹے بہرحال بندیال صاحب نے اور اس میں پھر جو ہے وہ 31 جج جو ہے اطہر منالہ صاحب تھے. بہرحال یہ تاریخ ہے. تو اب آپ آ جائیں طیب بلوچ صاحب. نہیں پہلے جہاں سے عباسی صاحب سے. طیب بلوچ ہائی جیک کر لے گا. کیا کہا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اپنی پیٹیشن کے اندر؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو 31 اکتوبر سن 2024 میں جسٹس منیب صاحب کے چیمبر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ کے سامنے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں. وہ فیصلہ ابھی تک برقرار ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا وہ فیصلہ. تو اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کریں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے خط میں جو بات کہی اور جو انہوں نے کہا جی کہ میں نے غیر رسمی طور کے اوپر ججز سے پوچھا ہے, اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے. تو یہ فل کورٹ میں 26ویں ترمیم منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب والا موقف آ گیا نا, وہ موقف. دوسری بات اس معاملے پہ یہ بھی اہم ہے بہرحال کہ یہ اچانک سے ایک ایسے وقت میں یہ پٹیشن کیوں آئی ہے, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. ہم یہ خبر رپورٹ کر چکے ہیں کہ نئے عدالتی سال کے موقع کے اوپر نیا جو اجلاس ہے, فل کورٹ اجلاس, وہ بلایا جا رہا ہے, اور اس اجلاس میں جو رولز 2025 ہیں اس کے اوپر غور ہونا ہے. تو ایسے وقت میں ایک پٹیشن کا آنا, اور پھر لگ بھگ 6-7 پولیٹیکل پارٹیز کی بیکنگ ہے اس کے پیچھے, جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے, جو MWM ہے, وہ تحریک تحفظ عین پاکستان, وہ ساری جماعتیں اس میں ہیں. دوسری طرف اس معاملے پہ یہ بھی کوئی بھی لیگل کوشچن اگر ہوگا, اب یہ دیکھیں انہوں نے 184(3) کے تحت داخل کی ہے, اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آئینی بینچ سے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا میٹنگ جو ہے اس کو ہی آپ ویلڈ قرار دیں, اور اس کے وہی فیصلہ وہ میرے خیال میں تو وہ کیسے ٹرن ہوگا, جبکہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ کہتی ہے 191 کے اندر آئینی بینچ ہی اب 184(3) کی درخواست سنے گا, اور اب یہ درخواست بھی جو ہے وہ ادھر ہی بینچ کے سامنے لگے گی. جی پہلے ججز آئینی کمیٹی کے پاس. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جرمانہ ہو سکتا ہے؟ آلریڈی لگی ہوئی ہے. پہلی بات تو قیوم صدیقی صاحب یہ ہے کہ یہ جو درخواست جو فائل کی گئی ہے اس کے اوپر میرے خیال میں یہ ریپوٹیشن اس لیے ہے کہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو کیس کی پہلی سماعت تھی اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے, اور اس میں جو اختر مینگل صاحب کی طرف سے یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پٹیشنر ہیں اس میں بھی. تو یہ وہ سوال ہے جو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شاید کوئی اس طرح کا ہی معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں اپنا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں ہمیں انٹرویو دیجیے, اور اس میں ہم پھر بات کریں ان کی جو پٹیشن ہے اس کے اندر جو ان کے موقف ہیں اس پہ. لیکن آپ کا خیال آ جائیں گے AQS لائیو میں؟ وہ آ جائیں گے. چلیں AQS لائیو سے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ کو دعوت ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے بات کیجیے گا اس کے اوپر. تو طیب بلوچ نے کیا سوال کیا, پہلے وہ سوال سن لیں. سب سے پہلے آپ نے آئین شکنی کی بات کی, تو میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے, اور آپ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ تحریک انصاف پہ آئین شکنی کا الزام ہے. سپریم کورٹ کے ججز کے نوٹس ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, عمران خان اور عارف علوی کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا کاروائی چلایا جائے, تو وہ بھی تو ایک آئین شکنی ہوئی تھی جب پورے کے پورے پارلیمان کو انہوں نے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا تھا, آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ایک بات. دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ جو آپ نے مرکزی پٹیشن یہاں پہ دائر کی ہے اس میں آپ نے ایک مفروضے پہ بنیاد پہ کی ہے, کیونکہ جس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے اجلاس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا آئینی طور کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی اور سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق وہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس بلانے کا ذمہ دار ہے؟ کیا چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ اپنے طور پہ اجلاس بلا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا اجلاس بلایا ہے
تو کیا یہ خود ان کے اوتھ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ خود انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی اور آج ایک غلط ان کے فیصلے کو بنیاد بنا کے آپ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے؟ تو کیا میں مان لوں کہ پیپلز پارٹی جیسی جمہوری پارٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود، وہاں سے سیکھنے کے باوجود آج آپ تحریک انصاف جو آئین شکن ہے اس کی پراکسی بن چکے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ تو طیب بلوچ صاحب، آج کل آپ بڑے سوال کر رہے ہیں، کبھی علیمہ باجی، کبھی مصطفیٰ نواز کھوکھر، اور آپ ان کو آئین بتا رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں، کیا بات یہ ہے، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں کتنا بڑا عوام کے ساتھ دھوکہ ہے کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، آئین کا تحفظ کرنا، اور وہ ایک آئین شکن جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایک آئین شکن جماعت آئین کا تحفظ کرے گی کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ججز کے نوٹس ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آج یہ یہاں پہ آئے تو وہ ججز کمیٹی کا ایک اجلاس ہے جس کے میٹنگ منٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک 2 ججز کی رائے ہے، جس پہ ابھی تک ابہام ہے کہ انہوں نے کیسے بائی پاس کیا چیف جسٹس کو۔ انہوں نے اپنی اس درخواست میں لکھا ہے کہ جو ایگزیکٹو سائٹ پہ ججز کمیٹی کے جو میٹنگ منٹس ہیں ان کو بنیاد بنا کے ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہیں؟ نہیں، اس میں نہیں لکھا، اس میں کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا، نہیں، کوئی اس میں کچھ قانون بھی نہیں۔ آئین کو نا، کوٹ نا، کیا نا، ہو نا، کہ نا، کیسے یہ نا۔ ججز کمیٹی کے فیصلے چیلنج کر سکتے ہیں؟ اچھا، دوسرا وہ ایک اس پہ بھی ابہام ہے کہ کیا چیف جسٹس کو انہوں نے بائی پاس کیا، اجلاس کون بلاتا ہے، کیسے بلایا جاتا ہے، چیزیں ابھی موجود ہیں، وہ چیزیں سامنے آئیں گی یا اس پہ ابھی ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو تو بنیاد بنایا، آئین کے خلاف چلے گئے۔ آئین پاکستان اب یہ کہتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد کا جو کانسٹیٹیوشن ہے کہ یہ معاملات لگیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، تو یہ کہتے ہیں نہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہ لگے، کانسٹیٹیوشن کو آپ رکھو ایک سائڈ پہ، منیب اور منصور علی شاہ کی رائے کو آپ اہمیت اور فوقیت دے دو۔ وہ بابا وہ 2 انڈیویجولز کی رائے ہو جاتی ہے، ادھر پورا آئین کھڑا ہے، آئین کے سامنے تو وہ انڈیویجول وقت نہیں رکھتے، وہ چاہے چیف جج ہو چاہے جو بھی ہو۔ لیکن ایک کوسچن آف لا تو ہے نا، تو کوسچن آف لا جو ہے وہ آئین کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے یہ جائے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ، تو کوسچن آف لا کانسٹیٹیوشنل بینچ اسی وجہ سے بیٹھا ہے، وہ اس کا جواب دے دے گا، یہ معاملات تو اس میں اٹھا جا سکتے ہیں نا، وہاں پہ ان کو کسی نے نہیں روکا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نا، ہاں 26ویں ترمیم میں ہو سکتا ہے، اس کو کلب بھی کر لیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، خود سمجھے آئینی بینچ کے آیا اگر یہ پیٹیشن مینٹینیبل ہے تو فل کوڈ بنا دے۔ یہ آرگیو بھی ہوا، یہ معاملہ آرگیو بھی ہوا ہے کہ جو اس تو معاملے آپ پہ کو فل کیا کورٹ اعتراض تشکیل ہے دیا جائے۔ مصطفیٰ صاحب کے آنے پہ؟ مجھے مصطفیٰ صاحب کے آنے پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے سب سے مین چیز یہ ہے جب ان کی میں نے سنی تقریر سنی یا وہ پریس ٹاک سنی تو پریس ٹاک میں وہ آئین قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے تھے، تو میرا تو اعتراض بنتا تھا، نہیں پولیٹیشین ہے نا سر، وہ پالیٹکس کر رہے تھے نا، پھر میں نے تو ان کو یہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین ہی تو پولیٹکس کرتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، لیکن ججوں کو نہیں کرنی چاہیے، ججز کو بھی نہیں کرنی چاہیے، سیاست کرے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ سر آپ جس جماعت کے لیے آئے ہیں اس جماعت پہ تو الزام ہے آئین اچھا یہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو وہ کیا ملائن کیا، چارج شیٹ کی کہ انہوں نے آئین شکنوں کو تحفظ دیا، امریت کو تحفظ دیا، یہ کیا وہ کیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے کہا بالکل کیا ہے، اچھا کیا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں کیا ہے، سپریم کورٹ نے تو کیا، 2013 سے 2018 تک کے پیریڈ پہ بات نہیں کی، اچھا پھر باقی باتیں اچھا پھر اسی ماضی ہے، اچھا ماضی تو ہے، پھر اسی سپریم کورٹ نے بھی آئین کا تحفظ بھی کیا، اسی سپریم کورٹ نے آئین شکنی کرنے والوں کو کہا بھی صحیح ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا جنرل پرویز مشرف کے خلاف، ہاں ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو جو ناانصافی کی گئی تھی اس میں انصافی کی، آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات سیاستدانوں کو نااہل کر دیا جاتا ہے، اسی سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا۔ 63A اور 62 میں جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا گیا، ججوں نے خود اس کو بھی اسی سپریم کورٹ نے درست کیا، حقیقت ہے۔ قاضی فائزہ کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو آپ کی ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو درست کیا گیا ہے، درست سمت میں ڈالا گیا ہے۔ قاسم سوری، عمران خان اور اس وقت کے صدر عارف علوی کو آئین شکن بھی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا، بالکل ٹھیک ہے نا، تو میرا اس پہ اعتراض وہ ان کے پسندیدہ ترین جج صاحبان تھے، اور اس 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے تھے جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، جمال مندوخیل اور مظہر عالم میاں خیل صاحب۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک بریسٹر بھی ہیں، وکیل ہیں، بہت اچھی سمجھ بہت ہے، پیپلز پارٹی جیسے پارٹی سے سیکھ کے آئے ہیں، تو ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ آئین شکنوں کے ساتھ بیٹھیں یا ان کے ساتھ وہ کریں، اور تو اس وجہ سے میرا ایک ان پہ تھا، یہ آپ کا سوال تھا ان سے، یہ اعتراض ہے، کسی کے عمل پہ آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ یہ بتائیں، اپنا
وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ہاں اٹھ نہیں وہ سکتے ہیں. بیٹھے ہیں, انہوں نے لیکن چھوڑا میرا ہے سوال یہ تھا کہ کیا آئین پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت کو چھوڑ کیا- دیا کیا- انہوں نے کسی اور وہ کیوں جماعت چھوڑا میں ہے؟ جانے سے وہ پیپلز کیا. پارٹی کو کیوں چھوڑا کیا آئین چلیں شکن, وہ اس نہیں وقت وہ ان ان سے کا پوچھ اپنا لیں گے, ہے. ان میرا کا اپنا. سوال یہ تھا کہ کیا آئین شکن جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں تو کیا ہونی جواب چاہیے؟ دیا انہوں نے؟ اس پہ گول کر گئے ہیں. اچھا, یہ تو بنتا ہے تو سوال. جناب 8 ستمبر جوڈیشل ایئر کا اجلاس کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو قیوم صدیقی صاحب یہ سینیموریم ہال میں تقریب رکھی گئی ہے, چیف جسٹس جائیہ آفریدی صاحب تقریر بھی فرمائیں گے. سیریمونیل یا آڈیٹوریم میں رکھی ہے؟ آڈیٹوریم میں. آڈیٹوریم, اچھا آڈیٹوریم میں, اور تو وہاں پہ تقریر بھی ہوگی, اور دیگر جیسے اٹارنی جنرل ہیں, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہیں, وہ بھی بات کریں گے. باقی وہ سنا ہے باہر کوئی افتتاح بھی ہو رہا ہے, وہ 26 کروڑ کی, کتنے پیسے لگے ہیں اس پہ؟ 26 کروڑ کا پروجیکٹ تھا, لیکن 19 کروڑ میں کہتے ہیں کہ ہم نے کمپلیٹ کیا. نیسپاک کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 کروڑ روپے بچائے ہیں, اور اس میں صحافیوں کو باہر اب بٹھایا جائے گا, وہاں پہ ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے. اندر کوئی بھی نہ ہے اندر پہلے ہی پابندیاں لگ چکی ہیں اندر تو. صحافی, وکیل, کل بھی ایک سابق جج تھے ہائی کورٹ کے, وہ کھڑے تھے اور وہ کہتے دسو یار ایک ہی گل ایسی جا نہیں سکتے, پٹیشن نہیں لوا سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بہرحال سختی ہو رہی ہے. اور یہ اعتراض, اور وہ چھری کے حوالے سے بھی کچھ سختی ہم پہ ہو رہی ہے سر, سختی ہم پہ ہو رہی ہے. خبر آ گئی جی چھری پہ کیا ہوا؟ وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو کٹلری ہوتی ہے ان کے زیر استعمال, اس میں سے ایک چھری جو ہے وہ غائب ہوئی ہے, اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور ان تحقیقات میں جو ہے وہ پتہ یہ لگا کہ وہ چھری کون سی ہے. میں بھی یہ تھا, آپ نے بھی کل جو ہے سوال کیے تھے کہ کون سی چھری ہے, کون سی کہاں سے ہے. یعنی چھری کی نوعیت پتہ لگ گئی ہے. ہاں, چھری کی نوعیت جو ہے وہ پتہ لگ گئی ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے کہ 14 اگست کو سیریمونیل ہال کے اندر ایک تقریب ہوئی تھی, جس تقریب کے اندر چیف جسٹس پاکستان 2 بچوں کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں. بالکل, وہ جو کیک کاٹا گیا تھا وہ اس چھری سے کاٹا گیا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور وہیں سے پھر جو ہے وہ چھری ادھر ادھر ہو گئی, کون لے گیا, کدھر چلی گئی, اس کی جو ہے وہ بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں. جے آئی ٹی وغیرہ تو نہیں بنی نا ابھی, مطلب کوئی انویسٹیگیشن ابھی تک اتنا ہے, اور ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق وہ چھری مل نہیں سکی ہے. لیکن آپ کے تو یہاں پہ کافی رابطے ہیں, ذرا پوچھیے گا کسی سے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی. صحیح ہے. تو جناب ظاہر ہے جیسے اطہر من اللہ کچھ بھی کہیں, وہ جج ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے تو بیرسٹر, اور وہ کوئی بھی درخواست داخل کر سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ صحافیوں کو کمرے سے باہر نکال دے, باہر بٹھا دے, کہیں پہ بھی بٹھا دے, سپریم کورٹ ہے, سب کچھ کر سکتی ہے جناب. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے